من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اور تم ایک دوسرے سے بہت بڑھ چڑھ کر اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. وہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی وہ لوگ جو خوشحالی میں اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. اور اللہ ایسے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، انہیں اپنا دوست بناتا ہے. اللہ نے دو باتوں کی طرف ہمیں دعوت دی ہے اور فرمایا کہ ان دونوں کاموں میں سارعو کے لفظ آئے ہیں، سرعت سے یہ لفظ بنا ہے. سرعت تیزی اور جلدی کو کہتے ہیں، اور سارعو کے معنی ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جلدی کرنا کسی کام میں. جس طرح دنیا کے کاموں اور معاملوں میں کئی لوگ دوسروں کے ساتھ خود بخود ہی مقابلے کا اور کمپٹیشن کا شکار ہو جاتے ہیں، مختلف چیزوں میں، لباس میں، گھر بنانے میں، گاڑیاں خریدنے اور رکھنے میں، اور اس طرح کے اور معاملات میں ذاتی طور پر ہی مقابلہ کرتے رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تم دوسروں سے مقابلہ کرو اور ان میں سب سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے میں اور جنت حاصل کرنے میں، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. لمبائی کا ذکر نہیں کیا کہ لمبائی کتنی ہے، چوڑائی اتنی ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگار کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی کے دوران، جب آسودگی ہو، ہاتھ کھلے ہوں، کاروبار اچھا چل رہا ہو، ہر طرف ریل پیل ہو، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور اگر حالات تنگ ہو جائیں، کاروبار ٹھپ ہو رہے ہوں، تجارت کی کہ مندے کا رجحان ہو، پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. وہ خرچ کرنے کے لیے آسودگی کا انتظار نہیں کرتے، جب جیسے حالات ہوں اس کے مطابق اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں. دوسری بات فرمائی والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے. غصہ آتا ہے لیکن دبا لیتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. لوگوں سے اگر ان کے حق میں کوئی قصور ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دینے والے. وہ یا متقین کی جو مختلف صفات ہیں، خوبیاں ہیں، ان میں اللہ نے یہ دو خوبیاں بھی بیان کی ہیں کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں. قرآن یہ نہیں کہتا کہ انہیں غصہ آتا نہیں ہے، غصہ تو آتا ہے، لیکن وہ اس غصے پر قابو رکھتے ہیں. غصے کی وجہ سے بے قابو نہیں ہو جاتے. غصہ آتا ہے دبا لیتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب کبھی بھی انہیں غصہ آ جاتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. اور خاص طور پر جب انسان اپنا غصہ پورا کرنے پر، بدلہ لینے پر، انتقام لینے پر، پوری بھائی بیٹھ جائے،
غصہ پورا کرنے کی طاقت موجود ہے، بدلہ لے سکتا ہے، موقع بھی ہے، اختیار بھی ہے، پھر معاف کرنا اس کی کیا شان ہے؟ ایک بندہ بدلہ لے ہی نہیں سکتا، بس اندر ہی اندر وہ جسے ہم کہتے ہیں کچیچیاں بھر بھر کے رہ جاتا ہے، بدلہ لے ہی نہیں سکتا، طاقت ہی نہیں ہے اس میں۔ یہ بندہ اگر معاف کرے، اس کے معاف کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت، مرتبہ اور زیادہ بڑی شان اس معاف کرنے کی ہے جب انسان بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتا ہو۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے، ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ سب سے بڑھ کر وہ واقعہ اپنے ذہن میں لائیں جب 10,000 کا لشکر لے کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور شاید ہی مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا ہو جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتوں سے دوچار نہ کیا ہو، آپ کو تکلیف دینے میں، آپ کو ستانے میں، اور اس حد تک تنگ کر دیا کہ آپ مکہ چھوڑ جانے پہ مجبور ہو گئے۔ شاید اس معاملے میں کوئی گھر بھی پیچھے نہ رہا ہوگا الا ماشاء اللہ۔ اب آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ نے قرآن مجید میں مکی سورت کے اندر ہی پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی، وانت حل بہذا البلد، کہ آپ کے لیے اس شہر میں ایک وقت آئے گا کہ اللہ تلوار اٹھانی حلال کر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو، مکہ حرمت والا شہر تھا اور قیامت تک رہے گا، صرف دن کی ایک گھڑی اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلوار اٹھانا حلال کیا تھا، صرف ایک گھڑی، اور اس گھڑی میں آپ چاہتے تو گن گن کے بدلہ لیتے، اور مکہ کے گلی بازار لوگوں کے خون سے رنگین کر دیتے، سب لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں، بتاؤ لوگوں، مکہ والوں، آج میں تم سے کیا سلوک کروں؟ تو ہاتھ باندھے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑی عزت والے ہیں، آپ کا باپ بھی بڑی عزت والا تھا، آپ کا دادا بھی بہت عزت اور شان و شوکت والا تھا، ہمیں آپ سے معافی اور سخاوت کی امید ہے۔ دیکھیں آج ہم سے لوگوں کو کیا امیدیں ہیں، ذرا ہم سب دیکھیں۔ وہ اس قدر ستایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی اذیتیں دیں کہ پھر بھی وہ آپ سے کیا امید کرتے ہیں کہ محمد، آپ سے امید ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ وہ آپ کا اخلاق کریمانہ اس سے پہلے بھی دیکھ چکے تھے، جب ثمامہ بن اثار رضی اللہ عنہ نے یمامہ سے آنے والی گندم بند کر دی تھی، اور مکہ والوں کو کہہ دیا تھا کہ جب تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے حکم نہیں ملے گا، یمامہ کی گندم کا ایک دانہ بھی کبھی مکہ نہیں پہنچے گا۔ مکہ والوں نے نبی علیہ السلام کو خط لکھا اور اپنے خاندانی تعلقات، صلہ رحمی کا حوالہ دیا۔ اے محمد، تم تو بڑی عزت و شان والے ہو، تم اپنے خاندان اور اپنی جو رحم کے رشتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے ثمامہ کو حکم دے دو کہ ہمیں گندم جاری کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ہونے والے ظلم و ستم، آپ پر جس قدر زیادہ ظلم ڈھائے گئے تھے، سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالی عنہ کو لیٹر لکھا، اے ثمامہ، جیسے مکہ میں پہلے گندم جایا کرتی تھی، آئندہ بھی ہمیشہ گندم ایسے ہی جاری رہنی چاہیے۔ آج فتح کا دن ہے، 10,000 کا لشکر جرار آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت نے مکہ میں تلوار اٹھانا آپ کے لیے حلال کیا ہوا ہے، اللہ نے آپ کے لیے جنگ کی اجازت دے رکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کریم ہیں، آپ کا باپ بھی کریم تھا، آپ کا دادا بھی کریم۔ کریم اسے کہتے ہیں جس کے اخلاق بہت بلند ہوں، جو بڑے فیاض ہوں، جو دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوں، عربی میں کریم اسے کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر آج میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں سب کو آزاد کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، تمہیں یہ بھی نہیں پوچھتا کہ میرا قصور کیا تھا،
کم از کم یہ تو بتا دو میں نے تمہیں تکلیف کیا پہنچائی تھی، یہ بھی نہیں پوچھتا۔ یعنی معاف کرنے کی جو اہمیت ہے اللہ کے نزدیک اس وقت بہت بڑھ جاتی ہے جب انسان بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتا ہو، پوری پوزیشن میں ہو کہ انتقام لے لے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، بدلے کی طاقت رکھنے کے باوجود، انتقام کی طاقت ہونے کے باوجود جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ان کو آواز دے گا قیامت والے دن، ساری مخلوق کے سامنے کھڑا کرے گا، اور ان کے سامنے اللہ جنت کی حوروں کی قطاریں لگا دے گا کہ ان میں سے جون سی حور تمہیں چاہیے لے لو، یہ تمہارا اسپیشل انعام ہے۔ یعنی یہ میدان محشر کے اندر ہوگا، میدان محشر کے اندر ساری مخلوق کے سامنے ان لوگوں کو کھڑا کرے گا جو بدلے کی طاقت کے باوجود معاف کر دیتے ہیں۔ باقی جو انعامات ہیں جنت میں وہ اس سے الگ ہیں، یہ صرف انتقام کی طاقت ہونے کے باوجود جو معاف کرتے ہیں ان کی شان و شوکت اللہ تعالیٰ سامنے واضح کر دیا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آواز دے گا، بھئی کوئی بندہ ہے جس کا اللہ کے ذمہ کوئی حق ہو، کوئی شے اس کی اللہ کے ذمہ ہو، ہے کوئی بندہ؟ یہ ایک منادی ندا لگائے گا، اللہ کھڑا کرے گا اس کو، بھی پورے محشر میں اعلان کرو ہے کوئی بندہ جس کا اللہ کے ذمہ کوئی حق ہو، کوئی چیز اس کی اللہ کے ذمہ ہو؟ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہاں ہمارا حق اللہ کے ذمہ ہے، اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو طاقت کے باوجود لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ شورا پارہ نمبر 25 میں، وہاں یاد رکھیے بدلہ لینا قرآن و حدیث کے مطابق یہ جائز ہے، انسان بدلہ لے سکتا ہے، انتقام لے سکتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یہ منہ سے گندی باتیں بکنا، بری بلی باتیں کہنا، فرمایا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مظلوم ہے، مظلوم جس پر ظلم ہوا ہے اور بدلہ نہیں لے سکتا، اپنی بڑاس نکالنے کے لیے گالیاں بک دیتا ہے اس کو، تم فلانے ہو، تم یہ ہو، وہ اس طرح کی باتیں، اپنی بڑاس نکالنے کے لیے مظلوم آدمی اگر ایسی باتیں کر لے تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح جتنا ظلم ہوا ہے اس کے برابر بدلہ لے لے، یہ جائز ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بدلہ لے سکتا ہے انسان۔ ایک نہیں کئی آیتیں ہیں اور کئی احادیث موجود ہیں جو اللہ نے فرمایا ہے سورہ نحل میں، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا۔ یہاں عدل سے مراد ہے کہ جتنا ظلم ہوا ہے اتنا بدلہ لے لو، اور آگے فرمایا والاحسان، اور اللہ احسان کا حکم بھی دیتا ہے کہ معافی کر دو، معاف بھی کر دے، بدلہ لے سکتے ہیں، انتقام لے سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ قرآن و حدیث اس میں بالکل واضح دلیلیں موجود ہیں۔ لیکن معاف کر دینے کا اجر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، جتنا انسان پر ظلم ہوا ہے اس کے برابر بدلہ لے لے، لیکن فَمَنْ عَفَا، جس نے معاف کر دیا، وَأَصْلَحَ، اور معاف کرنے کے بعد صلح بھی کر لی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ معاف کر دیتا ہے، بس ٹھیک ہے جی میں بدلہ نہیں لوں گا، معاف کر دیا، پر گاں تو میرے متھے نہ لگی کر دی، مثال کے طور پر اسلام تو نہیں، آنا جانا بند۔ لیکن فرمایا جس نے معاف کر دیا اور اس شخص کے ساتھ جس نے ظلم کیا تھا معاملوں کو درست کر لیا، اصلاح کر لی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ تو وہ کھڑے ہوں گے لوگ جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ہے کوئی جس کا کوئی کام، کوئی معاملہ، کوئی حق اللہ کے ذمہ ہو، تو معاف کر دینے والے جو طاقت رکھتے تھے بدلہ لینے کی، وہ معاف کر دینے والے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ہاں جی ہمارا حق اللہ کے ذمہ ہے، اللہ نے خود قرآن میں کہا تھا۔ اللہ ان کو اجر دے گا، اللہ انہیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس میں آگے چل کر فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، دیکھیں یہ جو معاف کرنا ہے یہ کام مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے۔ کسی کو معاف کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ جو انسان کا نفس ہے اسے ابارتا ہے، وہ تو چوڑیاں پائی ہیں ناتھ پہ، تیرے منہ زبان نہیں ہے، انسان کا نفس اسے ابارتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس اسے برائی پر اکساتا ہے، الا من رحم ربی، ہاں جس پر اللہ کا رحم ہو وہ نفس کے ابارنے سے بچ جاتا ہے۔
یار تو یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں، دوست بھی کئی دفعہ کہتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں، بھائی کہتے ہیں یار تم یہ کر سکتے تھے، تم وہ کر سکتے تھے. انسان کو ابھارا جاتا ہے بدلہ لینے پر، انتقام لینے پر، لیکن فرمایا جو صبر کر لے. صبر کیا ہوتا ہے؟ کہا گیا ہے الصبر امر من الصبر. صبر کرنا یہ مصبر کھانے سے بھی زیادہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. صبر کرنا مشکل ہے، یہ مصبر سے کڑوی بات ہے، لیکن اس کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے. صبر کرنا والا من صبر، جس نے صبر کر لیا. صبر کرنا آسان نہیں. سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، نبی علیہ السلام کے نواسے اور جنتی شہزادوں کے سردار، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میرے ایک کان میں مجھے کوئی گالی دے دے، برا بلا کہہ دے، اور ادھر سے آ کے دوسرے کان میں مجھ سے معذرت کر لے، میں اسے فوراً معاف کر دوں گا. اب اندازہ کریں کہ ٹائم نہیں لگے گا، ادھر گالی دی ہے، مجھے آ کے برا بھلا کہا ہے، ایسی بات کہی ہے کہ میرا دل چیر کے رکھ دیا اس نے، اور ساتھ ہی آ کے دوسرے کان میں کہہ دے حسن مجھے معاف کر دیں، میں اسے معاف کر دوں گا. یہ آسان کام نہیں ہے معاف کرنا، یہ ہے کام مشکل ہے. لیکن جو اس مشکل کو، ان کڑوے گھونٹوں کو اپنے اندر اتار لے گا، اس کے بدلے میں اللہ نے بڑے بڑے عالی شان انعامات رکھے. امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بندے کو 20 دفعہ معاف کرنا پڑے. 20 دفعہ، ایک بندہ 20 دفعہ، پہلے اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، معاف کر دیا، پھر دوسری دفعہ ظلم کیا، معاف کر دیا. اور عام طور پر ہوتا یہ ہے، اس طرح کے بندے کو معاف کرنے کے بعد نا بندے کو پچھتاوا بھی لگ جاتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ یار 1 دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ ہو گیا، 3 دفعہ ہو گیا، اس کو بندہ کہتا ہے یار تم نے راستہ ہی بنا لیا. کہتے ہیں کہ 20 دفعہ معاف کر کے مجھے جو پچھتاوا لگنا ہے، یہ پچھتاوا مجھے زیادہ پسند ہے جو 1 دفعہ بدلہ لے کر پچھتاوا لگنا اس سے زیادہ. بس بات کو سمجھیے، بدلہ لینے سے بھی وہ کہتے ہیں پچھتاوا ہوتا ہے، اور معاف کرنے سے بھی پچھتاوا ہوتا ہے. معاف کرنے سے 20 دفعہ پچھتانا یہ مجھے زیادہ محبوب ہے 1 دفعہ بدلہ لے کے پچھتانے سے. یعنی 20 دفعہ بھی کوئی میرے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا، میں 20 دفعہ اسے معاف کر دوں. اتنا حوصلہ کہاں سے لائیں؟ یہ اللہ ہی دینے والا ہے. رسول سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت سنائی ہمیں، اور فرمایا دیکھو اللہ کہتا ہے تمہیں، سورہ شورا کی آیت ہے، تمہیں جو بھی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. جو تم گناہ کرتے ہو اللہ اسی کا بدلہ دیتا ہے تمہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، لیکن اللہ ہونے کے باوجود، بدلے اور انتقام کی پوری طاقتیں رکھنے کے باوجود، اور اللہ کسی سے بدلہ لے گا، انتقام لے گا تو وہ حق پر ہوگا. اللہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ جس شخص کو جس حالت میں رکھتا ہے وہ عین انصاف اور اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. جب وہ ساری طاقتیں رکھنے کے باوجود بندے کے اکثر گناہ معاف کرتا رہتا ہے تو بندے کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ بھی معاف کرے. یار اللہ بڑا حلیم ہے، حلم والا ہے. ہماری نافرمانیاں، ہماری کوتاہیاں، ہمارے ظلم، ہماری زیادتیاں اور پتہ نہیں کیا کیا حدیں ہم توڑ دیتے ہیں، اور اللہ ہمیں ڈھیل دیے رکھتا ہے. اللہ ہمیں ڈھیل دیے رکھتا ہے، اللہ ہمیں ڈھیل دیتا رہتا ہے. یہ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے اگر انسان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا قانون جرم و سزا فوراً حرکت میں آ جائے، فوراً ادھر گناہ ہوا ادھر اللہ کا قانون حرکت میں آ جائے، اگر یوں اللہ نے بنایا ہوتا نظام تو پھر زمین پر تمہیں کوئی زندہ شخص نظر نہ آتا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا ظَلَمُوا، اگر لوگوں کے ظلم و زیادتی پر اللہ گرفت کرتا، مواخذہ کرتا، اس زمین پر کسی کو پھر زندہ چھوڑتا ہی نہ. اللہ کتنا حلیم ہے، اللہ کتنا حوصلے والا ہے، اللہ کس قدر بردبار ہے، ذرا کبھی سوچا نہیں؟ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غلام پر مجھے بڑا غصہ آیا، پہلے بھی تنگ کرتا اسے تاتا تھا، ایک دن بڑا غصہ آیا، میں نے پکڑ لیا اسے اور میں نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. مار رہا تھا، خوب اپنی بھڑاس نکال رہا تھا، وہ چیخ چلا رہا تھا میرے سامنے. اچانک میرے کانوں میں آواز پڑی،
غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ اقدر علیک منک علیہ، اے غلام کو پیٹنے والے، جو تمہارا مالک ہے اس کو تمہارے اوپر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے. تم مالک ہو کر اسے پیٹ رہے ہو تو تمہارا بھی ایک مالک ہے، اس کی طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی تمہیں اللہ نے اپنے غلام پر طاقت دی. کہتے ہیں میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، پلٹ کے دیکھا تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میرے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، میری چیخیں نکل گئی. میں نے کہا کہ روز روز یہ معاملہ ہوگا. میں نے نبی علیہ السلام کو گواہ بنا کے کہا اللہ کے نبی آپ گواہ بن جائیں، میں اپنے غلام کو آزاد ہی کیے دیتا ہوں. ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے رسول، یہ جو ہم غلاموں کو ان کی بری غلط حرکتوں پر سزا دیتے ہیں، کیا اس کا حساب ہوگا؟ اور کہتے صحابہ کی نظر کہاں کہاں تھی. ہیں ہمارے غلام، زر خرید غلام، ہمیں ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، غصہ دلاتے ہیں، پھر ہم کبھی تنگ آ کر ان سے بدلہ لیتے ہیں، تو کیا بدلہ لینے کا حساب ہوگا؟ فرمایا ہاں حساب ہوگا. فرمایا ان کی زیادتی، ان کی نافرمانی، ان کا قصور، جو غلطی کی ہے وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے گی، اور جو تم نے بدلہ لیا وہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ کے تولا جائے گا. اگر گناہ زیادہ ہوا اور تم نے جو بدلہ لیا کم ہوا تو فائدہ تمہیں ہے، اور اگر ان کی غلطی چھوٹی ہوئی، بدلہ تمہارا زیادہ ہوا تو پھر تمہیں واپس کرنا پڑے گا. یہ سوچا تو نبی علیہ السلام کے سامنے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا. حضرات بدلہ لینا جائز ہے، لیکن متقی تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس نے صبر کر لیا. صبر کا معنی اپنے آپ کو باندھ لینا، جکڑ لینا اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنی طبیعت کو، اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو روک لینا. جس نے اپنے آپ کو باندھ لیا، وغفرا، اور دل سے معاف بھی کر دیا. کئی دفعہ انسان ہاتھوں کو روک لیتا ہے، زبان کو روک لیتا ہے، لیکن دل میں گرہ لگ جاتی ہے، دل میں گرہ لگ جاتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن فرمایا والا من صبر، جس نے صبر کر لیا اور جس نے پھر معاف بھی کر دیا، فإن ذلك من عزم الامور، اللہ کے نزدیک یہ تو بڑا پختہ اور بڑا مضبوط کام ہے. تو آئیے ہم بھی اپنے معاملات پر نظر ڈالیں، اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. وہ معاف کرنے والے تھے اور انہوں نے بتا دیا الراحمون یرحمہم الرحمن. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو لوگوں پہ رحم کرتے ہیں وہ رحمان بھی انہی پر رحم کرتا ہے. جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. جو لوگوں سے درگزر کرتا ہے اللہ اسے درگزر کرتا ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث سنیں اور بات ختم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے لوگوں میں بنی اسرائیل میں سے ایک دکاندار تھا، تاجر تھا، ادھار دیا کرتا تھا لوگوں کو. ادھار لگے ہوئے تھے، کھاتے بنتے رہتے تھے. کوئی کہتا جی اگلے ہفتے دے دوں گا، اگلے ہفتے مہلت دے دیتا، جی اس ہفتے بھی نہیں ہو سکا اور اگلے ہفتے. بالآخر وہ آ کے کہتا یار میرا ہاتھ بڑا تنگ ہے، میں پیسے دے نہیں سکتا. اس کا نام کھاتے سے کاٹ دیتا تھا. پہلے مہلت دیتا، جو بھی جتنی مہلت مانگتا مہلت دے دیتا تھا، اور جب لوگ کہتے کہ ہمارے حالات بڑے تنگ ہیں، پیسے دے نہیں سکتے، وہ کھاتے سے نام کاٹ دیتا تھا. دکانداروں ذرا تم بھی سوچو. لوگ کہتے جی اگر ڈھیلے ہو جائے نا، لوگ تنگ بڑا کرتے ہیں، ہاتھ آگے کریں وہ بازو اتار لیتے ہیں. بات تو ایسے ہی ہے. انسان پہلے دن سے انسان ہے، وہ ایسا ہی ہے. مسئلہ دوسرے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہم میں سے ہر ایک کا اپنا ہے کہ میں کیسا ہوں. ظاہر ہے لوگ ایسے ہی کرتے ہوں گے، دینے میں کوتاہی کرتے ہوں گے، لاپرواہی برتتے ہوں گے. اگلے ہفتے اگلے مہینے، اس سے اگلے مہینے، اور بالآخر یار پاجی میرے کو تو پیسے نہیں آ گئے، ہاتھ بڑا تنگ ہے، معاف کر دو. کھاتا کاٹ دیتا تھا. مسئلہ سودا لینے والوں کا نہیں ہے، مسئلہ میں اگر دکاندار ہوں میرا دینے کا مسئلہ ہے کہ میرا ظرف کتنا ہے، میرا حوصلہ کتنا ہے. لینے والے تو لاپرواہی کرتے ہیں. جنہوں نے پیسے ادھار لیے ہیں، سودا ادھار لیا ہے، شاید وہ دینے میں ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہوں گے. سودا نہیں جی پیسے نہیں ہیں، لو جس کھاتے سے نام کاٹ دیا. وہ ایسا کرتا رہا، ہمیشہ اس کا معمول تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ فوت ہو گیا
تو فرشتے آگے اس کی کتابیں سیدھی کرنے لگے، کھاتے شاتے الٹے سیدھے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں اس کے کھاتے بند کر دو، یہ ہمارے بندوں کو معاف کرتا تھا، آج ہم نے اسے معاف کر دیا، آج ہم نے معاف کر دیا۔ اور اللہ کی معافی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہتے ہیں ہم کہ اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے؟ اللہ پوچھے ہی نا کہ کیا کرتے ہو، تو پھر یہ وصف اپنا لو، معاف کرنے کا وصف اپنا لو، درگزر کرنے کی خوبی اپنا لو۔ ان کو اللہ نے نیک لوگ کہا ہے، اللہ نے انہیں متقین کہا ہے، اور اللہ نے انہیں جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔